میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پروگرام ہے میرا پیارا دین، جی ہاں، پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین۔ ایک نیا پروگرام، نیا سلسلہ، انشاءاللہ اس پروگرام میں اچھی باتیں سیکھیں گے۔ دین کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کیا کیا ہوگا۔ حمزہ بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے، جی حمزہ بھائی ایسے ہی بتائیں گے انشاءاللہ، اور بہت سارے سیگمنٹس ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پارٹس آف باڈی کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کے بارے میں پارٹس آف باڈی کے پارٹس آف باڈی کیا ہوتا ہے؟ پارٹس کیا ہوتے ہیں؟ حصے، ہماری باڈی کے حصے، ہمارے جسم کے حصے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے۔ پھر آپ کو حدیث مبارکہ بتائیں گے، سنائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ حدیث مبارکہ سنائیں گے، حدیث مبارکہ یاد کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یاد کرنی ہے وہ۔ پھر آپ کو مزید ہم اسلامک ہسٹری بتائیں گے، اسلامک ہسٹری بتائیں گے انشاءاللہ۔ کلام بھی سلسلے میں شامل کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، آپ کو بہت سارا علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ تو پروگرام کو آگے بڑھائیں اس سے پہلے آئیے ہم درود پاک کی فضیلت کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی، جی ہاں، ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ، ون ٹائم۔ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، مل کر پڑھیں سارے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں، تو درود پاک ہمیں پڑھنا چاہیے، درود پاک پڑھنا چاہیے۔ درود پاک پڑھتے رہا کریں، اس کی عادت بنائیں، ٹھیک ہے نا پیارے بچوں۔ درود پاک پڑھیں، اتنی پیاری چیز ہے یہ درود پاک، اتنی پیاری چیز ہے، اس کی اتنی فضیلتیں، اتنی برکتیں ہیں۔ اور جب آپ کو اتنی چھوٹی سی عمر میں عادت پڑ جائے گی درود پاک پڑھنے کی، تو میں آپ کو بتاؤں کہ بڑے بڑے لوگ بھی درود پاک نہیں پڑھتے، ایسے بھی ہیں درود پاک نہیں پڑھتے، اچھا صحیح پڑھنا بھی نہیں آتی ان کو۔ بعض تو ایسے ہیں حمزہ بھائی، بعض ایسے ہیں کہ درود پاک ان کو پڑھنا بھی نہیں آتی ہے۔ تو آپ نے صحیح انداز میں سیکھنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے، اپنی عادت بنانی ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ تو انشاءاللہ درود پاک پڑھیں گے تو اس کی بھی برکتیں آپ کو ملتی رہیں گی۔ آئیے اپنے پروگرام میں پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے پارٹس آف باڈی۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ سیگمنٹ ہے پیارے بچوں پارٹس آف باڈی، باڈی۔ اور آج جس ہم پارٹ کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، جس جسم کے حصے کے بارے میں سننے جا رہے ہیں، آپ کو بتانے جا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے زبان۔ کیا ہے؟ سبحان اللہ، زبان، زبان کہاں ہے؟ منہ کے کہاں ہے؟ اندر، منہ میں ہے۔ کہاں پر ہے؟ منہ میں، یہ رہی زبان، ٹھیک ہے۔ اس کو انگلش میں ٹنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زبان پیارے بچوں یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم لوگ بولتے بھی زبان سے ہی، زبان سے بولتے ہیں، اچھا اچھی باتیں کہتے ہیں۔ ثواب کتنا ملتا ہے اچھی چیزوں پر؟ مثال کے طور پر قرآن پاک کس سے پڑھا جاتا ہے؟ زبان سے، زبان سے پڑھا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ نعت شریف کس سے پڑھی جاتی ہے؟ زبان، زبان سے پڑھی جاتی ہے۔ نعت شریف پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اللہ کا ذکر کس سے کیا جاتا ہے؟ زبان، زبان سے کیا جاتا ہے۔ اور درود پاک کس سے پڑھا جاتا ہے؟ زبان، زبان سے۔ اور کیا 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 جاتا ہے زبان سے؟ اچھی چیزیں یہ جو ہم بول رہے ہیں یہ بھی تو زبان سے بولنا ہے، بولنا تو ہے زبان سے، لیکن اچھا بولنا ہے۔ کیا بولنا ہے؟ اچھا، اچھا بولنا ہے نا۔ دیکھ ہاں اچھی باتیں بولنی ہے حمزہ بھائی۔ اور کیا ہوگا؟ اچھی بات ہے، سچی باتیں بولنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں زبان یہ اللہ پاک کی ایک بڑی نعمت ہے، اور اس کی اہمیت آپ اس سے پوچھیں کہ جو بول نہیں سکتا۔ آپ اس کو دیکھیں کہ جس کے پاس زبان نہیں، بول نہیں سکتا ہے،
اس کو دیکھ کر آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی ہے کہ زبان ہے, ہم اپنی آپس میں ٹاکنگ کر سکتے ہیں. تو اس کو اچھے کاموں میں استعمال کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اچھے کام. اچھے کام. اصل مقصد تو یہ ہے نا زبان کا, کہ زبان تو ہمیں ملی ہے اللہ کی طرف سے, اللہ کی نعمت ہے, لیکن یہ جب ہوگی تب ہم اچھے کاموں میں استعمال کریں گے. ٹھیک ہے نا. اگر ہم زبان سے اللہ نہ کرے بری باتیں بولتے ہیں, بری باتیں کہتے ہیں, تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. پھر زبان کا استعمال غلط ہو گیا, زبان کا استعمال غلط ہو گیا نا, اچھا استعمال نہیں ہوا. جھوٹ, اور کیا؟ سچ بولنا چاہیے. سچ بولنا چاہیے, یہ زبان کا اچھا استعمال ہے. اور زبان کا اچھا استعمال کون بتائے گا؟ چلیں. اور گناہ کے کام نہیں کرنے چاہیے. یہ تو گناہ کے کام تو نہیں کرنے ہیں نا, زبان سے بھی ہے نا جو ہمیں چیزیں نہیں کرنی ہے. گالی نہیں بکنی, گالی نہیں دینی ہے, گالی دینا اچھی بات نہیں ہے. اچھا, پھر زبان سے ہم کسی کو برا نہیں کہہ دیں, اس کی دل آزاری ہو جائے, اس کی دل آزاری ہو جائے. کیونکہ زبان جو ہے نا یہ جسم کا, پیارے بچوں, ایسا حصہ ہے کہ یوں سمجھیے کہ یہ انسان کو عزت بھی دلاتا ہے اور انسان کی عزت کم بھی کروا دیتا ہے. انسان کی عزت کم بھی کروا دیتا ہے. کسی کو آپ گالی دے تو آپ کا دشمن بن جائے گا. دشمن, دیکھیں آپ کو گناہ تو ملے گا نا. گالی دینا تو اچھی بات نہیں ہے, گالی آپ نے دینی بھی نہیں ہے, لیکن پھر آپ مزید اسٹیپ کیا ہوگا آگے, پھر وہ سامنے والا ناراض ہو جائے گا, سامنے والا ناراض ہو جائے گا, اس کو اچھا نہیں لگے گا. ایسا ہی ہے, اچھا نہیں لگے گا. اگر آپ کسی کو, اگرچہ اس کے اندر وہ چیز ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو, لیکن تب بھی اس کو برا لگے گا, آپ کو نہیں بولنا چاہیے. ہاں, تعریف کریں. کیا کریں؟ تعریف. دوسروں کی تعریف کریں. آپ ہماری عزت بھی بڑھ جائے گی. بالکل ہے. آپ دوسروں کی, ان کی اچھی باتوں پر, مثال کے طور پر آپ کو کوئی آئے, آپ کے پاس آئے نا, اور وہ آپ کو بتائے کہ آپ کو پتا ہے درود پاک پڑھنے کی کیا فضیلت ہے, تو آپ بولے نہیں پتا, تو وہ آپ کو درود پاک کی ایسی فضیلت بتائے جو آپ کو پتا نہ ہو, تو آپ اس کی تعریف کریں کہ ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے اتنی پیاری بات بتائی. تو زبان کا اچھا استعمال, اس کا بھی دل خوش ہو جائے گا. اور اس میں ہونی کیا چاہیے؟ اللہ کی رضا شامل ہونی چاہیے, اللہ کی رضا شامل ہونی چاہیے. کو دکھانے کے لیے ہم لوگ کو سچ نہیں, اور کسی کو دکھانے کے لیے دیکھو میں درود شریف پڑھتا ہوں. بالکل, یس, یہ بھی ساری چیزیں ہیں کہ یہ جو سارے نیک کام ہم کرتے ہیں یہ کس لیے کرتے ہیں, کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں نا. ہم کسی کو دکھانے کے لیے بالکل نہیں کرتے, اور کرنے بھی نہیں چاہیے. تو یہ پیارے بچوں, یہ زبان جو ہے نا, زبان اللہ کی, کیا پتہ چلا ہمیں, اللہ کی نعمت ہے. زبان اللہ کی ایک نعمت ہے. زور سے بولیں, زبان اللہ کی نعمت ہے. اور اس زبان کو, اللہ کی نعمت کو اچھے کاموں میں استعمال کرنا ہے. ابھی دیکھیں انشاءاللہ عبید بھائی آپ کو نعت بھی سنائیں گے, عبید بھائی آپ کو نعت بھی سنائیں گے. تو نعت جب یہ پڑھیں گے تو ان کی زبان کتنے اچھے کاموں میں استعمال ہو رہی ہے, پھر ہم بھی پڑھیں گے انشاءاللہ مل کر, ٹھیک ہے نا. تو ہم نعت رسول مقبول پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری زبان اچھے کاموں میں استعمال ہوگی. میرے پاس ایک حدیث مبارکہ ہے پیارے بچوں, اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ زبان کیا ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان صبح کرتا ہے, جب انسان صبح کرتا ہے, صبح کرنے سے مراد کیا ہے؟ صبح اٹھتا ہے, تو تمام باڈی پارٹ صبح کے وقت زبان سے کہتے ہیں, زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا, اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے, اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. دیکھیں زبان کی اہمیت, کہ سارے پارٹس آف باڈی وہ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ تو نے سیدھا رہنا ہے, تو نے سیدھا رہنا. سیدھے رہنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اچھی چیزیں کہنی ہے, اچھی باتیں کرنی ہے, اپنی اس زبان کو, اس حصے کو اچھے کاموں میں استعمال کرنا ہے, اچھے کاموں میں استعمال کرنا ہے. تو آپ نے بھی کرنا ہے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. اور مدنی چینل کے ناظرین جو پیارے پیارے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی نیت کریں گے انشاءاللہ اس زبان کو ہم اچھے کاموں میں استعمال کریں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں, زبان کے ساتھ اچھی اچھی نیتیں کریں کہ ہم زبان سے درود پاک پڑھیں گے, 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے ایک دن میں, ٹھیک ہے. یہ نیت کریں آپ, اگر آپ کی نیت بنتی ہو. ہم نعت رسول مقبول پڑھیں گے, یہ نیت کریں, پھر پڑھیں آپ. تو یہ اچھی اچھی چیزیں کیا کریں؟ قرآن پڑھیں, ماشاءاللہ قرآن پڑھیں گے. بیان بھی کرنا ہے, بیان سیکھنا ہے پہلے پھر کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. حدیث پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو آپ نے بس یہ یاد رکھنا ہے کہ زبان اللہ کی ایک نعمت ہے, اور اس کا استعمال ہم نے غلط کاموں میں نہیں کرنا بلکہ
اچھے کاموں میں کرنا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی زبان کو اچھے کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے پیارے بچوں, تو یہ تھا ہمارا پہلا سیگمنٹ. تو اس طرح ہمارا پارٹس آف باڈی کا یہ سیگمنٹ انشاءاللہ ہوا کرے گا روزانہ. اس میں ایک نہ ایک ہم حصہ باڈی کا وہ شامل کریں گے, اور اللہ کی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے ہم اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ. ٹھیک ہے, اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. تو آئیے پیارے بچوں سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. تو پیارے بچوں سیگمنٹ ہے حدیث مبارکہ, ایک پیاری حدیث. ٹھیک ہے, ایک پیاری حدیث سیکھیں گے, مختصر سی حدیث ہوگی. ٹھیک ہے, آپ نے یاد رکھنی ہے وہ, اور آپ نے سنانی بھی ہے پھر. تو اب حدیث مبارکہ ہے پیارے بچوں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تغضب, لا یاد ہوئی, لا اس کا مطلب ہے غصہ نہ کرو. کیا ہے؟ غصہ نہ کرو. غصہ نہ کرو. کیا حدیث مبارکہ کیا ہے؟ لا تغضب. لا تغضب. چلیں حمزہ بھائی سنائیں پہلے. لا تغضب حدیث پاک ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ غصہ نہ کرو. غصہ نہ کرو. اور کس کو یاد ہوئی یہاں پر؟ لا تغضب, غصہ نہ کرو. ٹھیک ہے, اور لا تغضب, غصہ نہ کرو. اچھا, اس کے جو حروف ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں. لا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا, لام الف زبر لا. ٹھیک ہے, پھر ہے تا, تا اور غین ہے. کیا ہے؟ تا غین زبر تاغ. اور پھر ہے ضاد. کیا ہے؟ ضاد با زبر ضب. کیا ہو گیا؟ لا تغضب. لا تغضب. اس کا مطلب کیا ہوا؟ غصہ نہ کرو. غصہ نہ کرو. ٹھیک ہے, اب یہ حدیث آپ سنائیں. چلیں, آپ کو یاد ہوئی, چلیں آپ سنائیں. لا تغضب, غصہ نہ کرو. غصہ نہ کرو. اور آپ سنائیں. چلیں. لا تغضب, غصہ نہ کرو. غصہ نہ کرو. تو یہ ہم نے حدیث مبارکہ پیارے بچوں یاد بھی رکھنی ہے. ٹھیک ہے, لا تغضب, غصہ نہ کرو. اور انشاءاللہ اس کو دوسروں کو بھی بتائیں گے ہم کہ یہ حدیث مبارکہ ہے. کلام کی طرف بڑھتے ہیں اور سلسلے میں کلام شامل کرتے ہیں. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا آپ کے در کا میں ہوں بھکاری آپ میرے دادا سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا پیارا اپنا ناتا آپ تو ہیں آپ تو ہیں آپ تو ہیں آتا ہے جن کو آپ تو ہیں آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا ذرا کے بابا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا زہرا پاک کے صدقے ہم کو زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا
نسبت کا فیضان ہے دیکھو خادم غوث جلے ہوں کرتا ہے مجھ پر ناز زمانہ میں اوصاف علی ہوں میں اوصاف علی ہوں آپ کی یال کے آپ کی یال کے آپ کی یال کے آپ کی یال کے در کا نوکر سائل ہوں پرانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا ذرا کے بابا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا یا نبی یا نبی یا نبی نظریں کرو فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے, آپ کی آواز میں برکت عطا فرمائے. تو نعت شریف بھی ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے, سنتے رہنا چاہیے, اس کی برکتیں ملتی ہیں اور اس سے عشق مصطفیٰ بڑھتا ہے. کیا بڑھتا ہے؟ عشق مصطفیٰ بڑھتا ہے. نعت شریف سنیں گے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو دل میں بڑھائیں گے, مدینہ کی یاد بھی تازہ ہوگی نا. مدینہ کی نعتیں بھی ہوتی ہیں نا, مدینہ یاد آیا ہے, اس طرح اور بھی کلام ہوتے ہیں. تو یہ جب سنتے ہیں نا مدینے جاؤں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا شوق بڑھتا ہے. آپ ایسی نا بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. تو یہ شوق بڑھاتا ہے. مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ, کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں انشاءاللہ. تو نعت سنیں گے, نعت شریف سنیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کے دل میں محبت بڑھے گی. پھر جب آپ اللہ نے چاہا مدینے پہنچیں گے تو اس کا مزہ ہی ادا ہوگا نا. محبت بڑھے گی, عشق بڑھے گا تو اس کی اپنا مزہ ہوتا ہے. جتنا عشق بڑھتا ہے نا اس کی اور برکتیں ملتی ہیں, اور تڑپ ہوتی ہے کہ بس پہنچ جاؤں, ابھی پہنچ جاؤں. انشاءاللہ مدینہ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو پیارے بچوں آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے سلسلے میں ایک پیکیج شامل کر رہے ہیں ہم. اور پیکیج ہے وہ کس کے بارے میں؟ مچھلی کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ مچھلی کیا ہوتی ہے؟ مطلب فش کیا ہوتی ہے؟ سی فوڈ. یہ اللہ کی پیاری مخلوق ہے. دیکھیں مچھلی بہت پیاری مخلوق ہے. اچھا سمندر میں کتنی قسم کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں؟ تو بہت زیادہ ہے. ہر مچھلی دوسرے سے الگ ہے, دیکھا ہوگا نا آپ نے. اچھا ٹیسٹ میں بھی فرق ہوتا ہے ان کے. پھر مچھلی رنگ میں دکھنے میں کیسی لگتی ہے؟ ویل کا الگ رنگ ہے, الگ الگ کلر ہوتا ہے, اور خوبصورت بھی ہوتی ہیں, کتنی پیاری پیاری ہوتی ہیں. تو یہ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کی مخلوق ہے, بڑی پیاری مخلوق ہے اللہ کی. انشاءاللہ اس کے بارے میں پیکیج ہے ہمارے پاس, آپ دیکھیں گے پھر انشاءاللہ اس پر بات کریں گے اور آپ کو بڑا مزہ آئے گا دیکھنے کو. آئیے پیکیج کی طرف چلتے ہیں. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. حسن بھائی کیا ہم اس مچھلی کو پانی سے نکال لیں؟ نہیں ریحان, اس طرح تو مچھلی مر جائے گی, کیونکہ مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. یعنی جس طرح ہم انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے ہوا چاہیے, اسی طرح مچھلی کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. ہم انسان تو ایک جیسے ہوتے ہیں, یہ مچھلیاں الگ الگ کیوں ہوتی ہیں؟ جی آپ نے ٹھیک کہا کہ یہی اللہ پاک کی قدرت ہے کہ اس نے ایک ہی جانور کو ڈیفرنٹ ٹائپس میں پیدا کیا. یعنی کوئی مچھلی لمبی, کوئی چوڑی, کسی کی دم بڑی تو کسی کا منہ چونچ کی طرح بڑا ہے. اور رنگ برنگی مچھلیاں جو ہوتی ہیں وہ تو سمندری ماحول کو خوبصورت بنا دیتی ہے. اور یوں اللہ پاک کی قدرت کا ایک امیزنگ ویو دیکھنے کو ملتا ہے جو مسلمانوں کی ایمان کی تازگی کا سبب بنتا ہے کہ اللہ پاک کی قدرت کے تو کیا کہنے. تو ریحان, ہمارا خالق و مالک اللہ پاک کیسا زبردست پیدا فرمانے والا ہے. حسن بھائی مجھے مچھلی کے بارے میں کوئی مزیدار سی کہانی سنائے. کیوں نہیں, ضرور آئے. میں آپ کو ایک بہت بڑی اور عجیب مچھلی کے بارے میں ایک امیزنگ اسٹوری سناتا ہوں. کہتے ہیں کہ سکندر بادشاہ کی فوج
جب ہندوستان سے سمندری جہاز کے ذریعے واپس آ رہی تھی تو شام کے وقت انہیں سمندر میں ایک جزیرہ نظر آیا. انہوں نے سمندری جہاز کو وہاں پر روکا اور لشکر اس میں اترا اور خیمہ وغیرہ لگانے کے لیے کھوٹے وغیرہ بھی گاڑے گئے. یہاں تک تو خیر تھی. جب کھانا پکانے کے لیے مختلف جگہوں پر آگ جلائی گئی تو اچانک وہ جو جزیرہ تھا وہ پانی کے اندر ڈوب گیا اور سارے سپاہی ڈوب کر مر گئے. یہ کیسے ہوا؟ وہ جزیرہ دراصل کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں تھا بلکہ وہ ہندوستان کے سمندر میں پائے جانے والی ایک بہت بڑی مچھلی رار کال تھی جو اللہ پاک کی قدرت سے بہت ہی لمبی اور چوڑی تھی کہ وہ جب سمندر کے اوپر آتی تو وہ ایک جزیرہ معلوم ہوتا. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ رار کال مچھلی کی جو کھال تھی وہ بہت ہی موٹی تھی, تبھی تو اس کے اندر کھوٹے گاڑے گئے. لیکن جب کھانا پکانے کی وجہ سے مختلف جگہوں پر آگ جلائی گئی تو اسے خوب جلن محسوس ہوئی, جس کی وجہ سے وہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے سمندر میں اتری اور سارے کے سارے سپاہی ڈوب گئے. ماشاء اللہ, اتنی بڑی مچھلی تھی اور لوگوں کو کیا لگ رہا تھا کہ یہ جزیرہ ہے. کیا ہے؟ جزیرہ, زمین ہے. اتنی بڑی مچھلی تھی, لوگوں نے وہاں پر اپنے یعنی کہ آباد ہو گئے تھے وہاں پر. پھر جب آگ جلائی تو اس کو گرمائش محسوس ہوئی مچھلی کو, اور وہ کیا ہوا پھر. ایسی بھی ہیں بڑی بڑی مچھلیاں بھی ہوتی ہیں, جب وہ سمندر کے اوپر آتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ زمین آ گئی ہے. کیا آ گئی ہے؟ زمین آ گئی ہے. جیسے ابھی ہم نے واقعہ سنا ہے نا, زمین آ گئی ہے. اور ان کی آپ یہ دیکھیں باڈی کتنی اسٹرانگ تھی اس مچھلی کی کہ وہاں لوگ آ گئے اور کھا رہے پی رہے, اس کو کچھ ہو نہیں رہا, ان کو بھی پتہ نہیں چل رہا کہ یہ مچھلی ہے زمین نہیں ہے. تو کتنی اسٹرانگ باڈی تھی. تو اس طرح پیارے بچوں اللہ پاک کی بڑی پیاری مخلوق ہے مچھلی. کیا ہے؟ مچھلی دیکھی تو ہوگی آپ لوگوں نے, ٹھیک ہے, کسی نے ریئل میں دیکھی ہوگی, کسی نے تصویر میں دیکھ لی ہوگی. تو یہ بھی اللہ پاک کی مخلوق ہے. اس کو دیکھ کر بھی نا ہمیں اللہ کا ایک طرح سے شکر ادا کرنا چاہیے. بالکل. اچھا, یہ کھانے میں بھی استعمال ہوتی ہے, بالکل, ہم کھاتے ہیں. اللہ نے ہر چیز کو ہر نعمت میں ایک فائدہ رکھا ہے. فائدے تو بہت ہیں, فائدے بہت ہیں, حکمت اللہ تعالیٰ کی بہت ہیں. تو جب ہم کھائیں, اس کو استعمال میں لائیں, تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ کا شکر ادا کریں. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں مزید انعام کروں گا, مزید انعام کروں گا اور زیادہ عطا فرماؤں گا. تو ناشکری ہمیں نہیں کرنی ہے. ناشکری ناشکری کیا ہوتی ہے؟ یعنی شکر نہ ادا کرنا. عبید بھائی, شکر نہ ادا کرنا یہ کیسے ہوگا عبید بھائی, یہ بتائیں نا. کہ ایک تو ہے ہم کہتے ہیں کہ شکر ادا کرنا چاہیے, شکر ناشکری نہیں کرنی چاہیے. جی, شکر ادا نہیں کر رہے اللہ کا شکر ادا, ٹھیک ہے. یہ تو ہے جسے مثال کے طور پر آپ نے کھانا کھایا اور دعا نہیں پڑھی, اللہ کا شکر ادا نہ کیا, تو یہ بھی ایک صورت ہے نا, ٹھیک ہے. ہمیشہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیشہ ہم لوگ کو اپنے سے نیچے والی چیز کو دیکھنا چاہیے. یہ بھی ہے, ہاں, اوپر والی چیز کو ہم نے, یعنی کہ ایک وہ کہتے ہیں کہ نیکیوں میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو کہ وہ نیکی یہ کر رہا ہے تو مجھے بھی یہ کرنی چاہیے. اور یوں سمجھیے کہ مال میں یا اسباب میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے. تو شکر آپ اس طرح کریں گے پیارے بچوں کہ جب بھی کوئی چیز آپ کو ملے نا تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ کا شکر, الحمدللہ. کتنا پیارا جملہ ہے. کیا ہے الحمدللہ؟ اس کا مطلب کیا ہے پتا آپ کو؟ مطلب بڑا پیارا ہے. جی وید بھائی. اللہ تیرا شکر ہے. اللہ, یہ تو ایک اصطلاحی مطلب ایک طرح سے یوں سمجھیں. اس کا جو مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے, تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ. یہ ہے شکر. کیا ہے یہ؟ شکر ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ سے پوچھتے ہیں کیسے ہیں آپ کیا کہتے ہیں جواب میں؟ اللہ پاک کا شکر. اللہ پاک کا شکر ہے. الحمدللہ. بعض عربی میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال, الحمدللہ. پھر کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کروڑ احسان ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اس طرح کہتے ہیں نا الفاظ. تو یہ اچھے الفاظ ہیں, یہ اچھے الفاظ, یہ ہمیں ہماری عادت میں ہونے چاہیے نا. یہ آپ کا نام؟ نعمان بھائی. نعمان بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا شکر ہے. اللہ پاک کا شکر ہے. اچھا ایسے بولیں گے اللہ پاک کا شکر ہے مسکرا کر, کس طرح؟ الحمدللہ. اللہ پاک کا شکر ہے. آپ کا نام؟ اسامہ بھائی. چلیں آپ ان سے سلام کریں پہلے, ٹھیک ہے. پھر آپ ان سے کیا کہنا, آپ نے سلام کا جواب دینا ہے, پھر آپ نے ان سے کہنا ہے کہ آپ کیسے ہیں, آپ کی طبیعت کیسی ہے, ٹھیک ہے. چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
آپ کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا شکر ہے. کیا بات, دوبارہ اچھا کیا ماشاءاللہ, ایک دفعہ دوبارہ کریں. اللہ پاک کا شکر ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک کا شکر ہے. تو یہ اس طرح کریں گے انشاءاللہ, اس طرح کریں گے. جب بھی کوئی آپ سے پوچھے اللہ پاک کا شکر ہے اور نعمتوں پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں, انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں ملتی رہیں گی. آئیے کچھ کالز کی طرف بڑھتے ہیں, پھر اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. جی سلطان سے بات کر رہی ہوں. آج کی حدیث پاک ہے لا تغضب, جس کے معنی ہے غصہ نہ کر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, حدیث پاک سنائی, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. اسی طرح یاد کرتے رہیں, آپ لکھ لیں اس کو. میں آپ کو مشورہ دوں گا, مدنی چینل کے ناظرین ہیں, پیارے پیارے بچے ہیں, وہ کیا کریں حمزہ بھائی, ایک ڈائری بنا لیں اس کی. حدیث پاک آپ جیسے مختصر سی ہے نا, لا تغضب, یہ آپ نے لکھ لیا. آج پہلے ایپیسوڈ کی یہ حدیث ترجمے کے ساتھ ماشاءاللہ, ترجمے کے ساتھ آپ نے لکھ لی. اب اگلا ایپیسوڈ ہوگا, پھر دوسری حدیث آپ کو بیان کریں گے, آپ نے وہ لکھ لی, پھر آپ کی اسکرین پر وہ تصویر چلائیں گے. ٹھیک ہے, ایسا طے کر لیتے ہیں. چلیں, آپ یوں سمجھیں کہ جتنے زیادہ ایپیسوڈ ہوتے جائیں گے ہمارے, 10 ایپیسوڈ, 12, 8, 9 سے اوپر چلے جائیں گے, تو آپ نے جو حدیث مبارکہ لکھی ہوں گی ترجمے کے ساتھ, اچھے انداز میں خوبصورت طریقے کے ساتھ آپ لکھیں, اس کی تصویر آپ بھیجیں, انشاءاللہ وہ شامل کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس طرح طے کرتے ہیں. اس سے پھر آپ کو حدیث مبارکہ یاد بھی ہو جائیں گی, آپ کے پاس لکھی رہیں گی. حمزہ بھائی آپ کے پاس لکھی رہیں گی نا, اگر آپ بھول گئے, آپ کے پاس نوٹ بک میں ہوں گی, تو آپ نے کیا کیا, فوراً کتاب کھولی, آپ کو پتہ چل گیا. اچھا, آپ کو یاد آئے گا کہ غصے کے بارے میں حدیث میں نے سنی تو تھی, اور وہ الفاظ یاد نہیں آ رہے, الفاظ یاد نہیں آ رہے. موبائل میں آپ تصویر کھینچ سکتے ہیں اس کی. اب جیسے ہی آپ کو یاد آیا کہ میرے پاس سیو ہے, وہ میرے پاس سیو ہے, کتاب کاپی میں لکھی ہوئی ہے, بالکل میرے پاس موبائل میں وہ سیو ہے, تو آپ نے فوراً موبائل آن کیا یا کاپی دیکھی, نوٹ بک, تو آپ نے فوراً وہ حدیث دیکھی, تو آپ کو یاد آ جائے گی. بالکل. اسے ریویژن جیسے آپ لکھتے ہیں کوئی بھی چیز یاد کرنے کے لیے, تو اس طرح آپ انشاءاللہ اس کی ترکیب کریں. ہم آپ کی جو تصویر ہے انشاءاللہ اس کو شامل کریں گے. آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, اور اس پیارے سے سیگمنٹ کا نام ہے ہمارے پیارے رشتے. ہمارے پیارے رشتے. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. ماشاءاللہ, سیگمنٹ ہے ہمارے پیارے رشتے. اور ہمارے پیارے رشتے کے بارے میں یہ ہمیں حمزہ بھائی بتائیں گے. اور کیا بتائیں گے, آئیے ان سے پوچھتے ہیں, کیا بتانے جا رہے ہیں. رشتے دار تو سب کے ہی ہوتے ہیں. رشتے دار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے بھائی, رشتے دار ہوتے ہیں, کیا کرنا ہے. آج میں آپ کو والد کے بارے میں بتاؤں گا. والد کے بارے میں, کس کے بارے میں, والد کے, فادر کے بارے میں. ابو, بعض ابو جان کہتے ہیں, بابا کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کے بارے میں ہم سنیں گے. کیا سنیں گے ہم ان کے بارے میں, کوئی بیسک چیزیں. جیسے ہم لوگ کو ان سے نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. نافرمانی نہیں, ٹھیک ہے, آپ بتائیں. والد کے حق کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے شکر بجا لا میرا اور اپنے ماں باپ کا. اللہ پاک کیا فرماتا ہے, شکر بجا لا میرا اور اپنے ماں باپ کا. میرا شکر بجا لا اور اپنے ماں باپ کا. کیا فرمایا, میرا شکر بجا لا اور اپنے ماں باپ. اپنے ماں باپ کا. والدین کی اہمیت دیکھیں آپ, امپورٹنس دیکھیں. اب شکر بجا لا میرا اور اپنے ماں باپ کا. جی, والد کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہ دی جائے. فار ایگزامپل جیسا کہ ماجد بھائی, ہم کوئی ایسی بات نہ کہے, جیسے ان کو برا لگ جو جائے, ان کو برا لگ جائے, ٹھیک ہے, یا نعوذ باللہ انہیں گالی نہ دے, ٹھیک ہے, اور ان کو مارے نہ, نعوذ باللہ. صحیح بات ہے, غصہ نہ کرے ان پر. اچھا, والد پہ کون غصہ کرتا ہے, وہ ابو جان اتنے بڑے ہوتے ہیں اور ان کی اہمیت. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نا تربیت کی کمی ہوتی ہے, ہمارا ماحول اچھا نہیں ہوتا, صحبت اچھی نہیں ہوتی, اور جہاں ہم دوستوں کے چکر میں ان سے لڑتے کہ مجھے ان کے ساتھ جانا ہے, ضد کرتے ہیں, اس طرح ہمیں پتہ نہیں ہوتا پیارے بچوں, بعض اوقات والد صاحب کی یا امی جان کی نافرمانی ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے, نافرمانی. وہ بھی تو انسان, انہیں بھی برا لگ سکتا ہے, لیکن آپ ان کے بچے ہیں اس لیے وہ آپ کو معاف کر دیتے ہیں, وہ آپ کی غلطی کو معاف کر دیتے ہیں. زور سے آپ نہ بولیں, قرآن پاک میں آیا کہ اف تک نہ کہو, اف تک نہ کہو. یہ اف دیکھیں آپ, اف تک نہ کہو اپنے والدین کو, ان کے ساتھ احسان کرو, بھلائی کرو, ان کے ساتھ اچھے انداز میں بات کرو, اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں ہم ان کے ساتھ. تو یہ جو ہے نا والد صاحب کی جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں, ایک طرح سے حقوق ہے, رائٹس ہے نا حمزہ بھائی, رائٹس بیان کیے جا رہے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ والد صاحب کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. آپ کو منع کر دیا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا, اب بحث کرنا شروع کر دی.
دیکھیں اگرچہ آپ کو اس کام میں مثال کے طور پر کوئی گناہ نہیں مل رہا، کوئی ایسا ہی کام ہے، لیکن جب آپ کو ابو منع کر دیں کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، آپ نے یہ کام نہیں کرنا، تو وہ کام کریں گے آپ؟ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، وہ کام نہیں کریں گے آپ بعض کو۔ بچے ایسے ہوتے ہیں کو ابو منع کرتے پھر بھی ضد کر کے کرتے ہیں۔ یہی تو رائٹس ہیں کہ جب والد صاحب نے، ابو جان نے آپ کو منع کر دیا کسی کام کے لیے تو اب آپ وہ کام نہیں کریں گے، وہ کام آپ نہیں کریں گے۔ جی جیسا کہ ماجد بھائی آپ نے فرمایا کہ ان کی نافرمانی نہ کی جائے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کی جائے، ماشاءاللہ اونچی آواز میں بھی بات نہ کی جائے، ٹھیک ہے، والد کو کسی بات پر جواب نہ دیا جائے، جیسے عام طور پر بچہ غصے میں جواب دیتے ہیں، غصے میں جواب دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ والد صاحب بولے کہ نہیں جانا تو وہ غصے سے بولیں گے نہیں مجھے تو جانا ہی جانا ہے، اس طرح۔ ہاں یہ بھی ہے کہ جب آپ کو ایک دفعہ منع کر دیا، ریٹرن جواب سامنے جواب، سامنے، ہاں یہ بھی ایک عادت ہوتی ہے اور یہ عادت اچھی نہیں ہوتی ہے۔ کچھ بھی ہے نا، دیکھیں کچھ بھی آپ کو بولتے ہیں نا سامنے والے بڑے، یہ بعض اوقات نوٹ کی جاتی ہے چیز کہ ایک بچہ ایسا ہوتا ہے، کوئی بھی شخص ایسا ہوتا ہے، اس کو فوراً جواب دینے کی یوں سمجھے عادت ہوتی ہے، اس کو آپ کچھ بھی کریں اگرچہ اس کی غلطی ہے، وہ سامنے سے جواب ضرور دے گا آپ کو کہ نہیں نہیں، یہ جواب وہ ضرور دے گا آپ کو ریٹرن جواب۔ بعض اوقات یہ بچوں میں عادت ہو جاتی ہے، بڑوں میں بھی عادت ہوتی ہے، تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے کہ جب آپ کو سامنے والا کچھ کہہ رہا ہے تو آپ پہلے سن تو لیں ان کی بات، سنیں آرام سے، توجہ سے سنیں، پھر تسلیم کر لیں، ایکسیپٹ کر لیں کہ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی ہے، اب آئندہ یہ غلطی نہیں کریں گے، تو ایکسیپٹ کرنا بھی تو اچھی بات ہے، یہ بھی ایک اچھی عادت ہے کہ آپ نے اپنی غلطی ایکسیپٹ کر لی، تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ اچھا پھر دوسری بات کیا ہوتی ہے؟ ہمارے جو امی ابو ہوتے ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے بات بولتے ہیں، فائدے کے لیے بات بولتے ہیں، بالکل صحیح، یہ وقت گزار چکے ہوتے ہیں وہ، ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں ہیں کہ فائدے کے لیے بات بول رہے ہوتے ہیں۔ اور کیا ہے حمزہ بھائی؟ ان سے آنکھ ملا کر بات نہ کی جائے، بے ادبی کے ساتھ بات نہ کی جائے، ٹھیک، والد کی رسپیکٹ کی جائے، والد کی رسپیکٹ کی جائے، کیا کی جائے؟ رسپیکٹ، رسپیکٹ کی جائے۔ اب یہ رسپیکٹ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا ان کو، رسپیکٹ کسے کہتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر ابو جان گھر پر آئے، جیسے گھر میں انٹر ہوئے آپ کھڑے ہو گئے، آپ گئے، آپ نے سلام کیا، آپ نے ایسی اسمائل دی اپنے ابو جان کو کہ وہ اگر تھکے ہوئے بھی تھے تو خوش ہو گئے۔ دیکھیں نا یہ بھی تو تعظیم ہے، رسپیکٹ ہے، آپ ان کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ جیسے وہ کمرے میں انٹر ہوئے، آپ بیٹھے ہوئے، آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے، وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ نے فوراً کھڑے ہو جانا، آئے ابو جان بیٹھے ہیں، آئے ابو جان بیٹھے، کیسے کریں گے؟ آئے ابو جان بیٹھے ہیں، کھڑے ہو جائیں گے، تشریف رکھیں، ماشاءاللہ یہ اچھا انداز، تشریف رکھیں، اچھی اچھی باتیں کریں، اور یوں سمجھیں آپ کے ابو جان کی آپ نے نافرمانی نہیں کرنی ہے، انشاءاللہ اس کی آپ کو برکتیں ملیں گی۔ آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ مجھے فاضل ماجد ہے، میں پابند مدینہ کراچی پاکستان سے بات کر رہا ہوں۔ ہمیں آپ کا پروگرام میرا پیارا دن بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ماشاءاللہ آج میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا۔ سنائیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا تغضب، یعنی غصہ نہ کرو۔ کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل، ماشاءاللہ ہمارا مدنی چینل، ماشاءاللہ پیارے بچے، آپ نے حدیث پاک سنائی، عربی بھی سنائی اور اردو بھی سنائی، عربی بھی سنائی اور اردو بھی سنائی، ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال دیجئے۔ میرا نام شاہ زمان ہے، میں چپریانہ سے بات کر رہا ہوں۔ ماجد بھائی مجھے آپ کا نیا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، میں آج آپ کو حدیث پاک سناؤں۔ سنائیے۔ لا تغضب، یعنی غصہ نہ کرو۔ مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین۔ کڈز مدنی چینل، ہمارا چینل، ماشاءاللہ حدیث پاک یاد ہو رہی ہے اور ہمیں خوشی ہو رہی ہے۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، اس میں ایک اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، اور وہ سیگمنٹ ہے سنت اور سائنس۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ تو پیارے بچوں سیگمنٹ کون سا ہے؟ سنت اور سائنس۔ سنت اور سائنس سیگمنٹ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور اس میں ہم کیا سیکھیں گے؟ بڑی پیاری معلومات ہے، وہ توجہ سے سنیے گا اور انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ دیکھیں آج سے کئی سو سال پہلے اللہ پاک کے آخری نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کا پیارا پیارا دین اسلام لے کر آئے، دین اسلام لے کر آئے۔
انسانوں کو بہت سارے دینی مسائل اور زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا کہ زندگی کس طرح گزاری جاتی ہے، اخلاقیات، ٹھیک ہے، کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا. ایک مسلمان کے لیے کیا کیا باتیں ہیں، کہ جو کیا کیا کام ہیں جو اس نے کرنے ہوتے ہیں، کیا کن کاموں سے اس نے بچنا ہوتا ہے. اس کا اندازہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہوتا گیا کہ یہ کتنے فائدے کی چیزیں ہیں. جیسے اس وقت جو ہے پیارے بچوں سائنس نہیں تھی، جس طرح آج سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، بالکل. سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے. تو پیارے بچوں اگر ہم بات کریں وضو کی، کس کی؟ وضو کی. وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ اچھا چلیں بتائیں کتنے فرائض ہیں؟ 4 فرائض ہیں. سب سے پہلا ہے چہرہ دھونا، دوسرا ہے کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، پھر ہے مسح کرنا، پھر ہے پاؤں کو دھونا. ٹھیک ہے، تو یہ وضو ہے. اب وضو کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. اب دیکھیں آپ کہ ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں، دینی کام کے لیے وضو کرتے ہیں، اور اگر ہم ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایسے بھی وضو کرتے ہیں تاکہ پہلے بھی کر سکتے. بالکل ہم کرتے ہیں، سونے سے پہلے کرنا چاہیے تاکہ ثواب ملے، اور ثواب حاصل کرنے کے لیے ہم وضو کرتے ہیں. دیکھیں وضو کے اپنے دینی فوائد تو ہیں، بالکل دینی فوائد ہیں. دینی فوائد سے کیا مراد ہے پیارے بچوں؟ جیسا کہ ثواب ملتا ہے. کیا ہے؟ ثواب ملتا ہے. وضو کے اپنے دینی فوائد تو ہیں، بالکل. لیکن وضو کے جسمانی فوائد بھی ہیں. وضو کے جسمانی فوائد بھی ہیں. آئیں میڈیکل سائنس کی روشنی میں وضو کے فائدے سنتے ہیں. ویسٹرن کنٹریز میں مایوسی یعنی ڈپریشن کا مرض بڑھتا جا رہا ہے، دماغ فیل ہو رہے ہیں، پاگل خانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یعنی یوں سمجھیں پیارے بچوں آپ اس بات کو کہ جن کا ذہن جو ذہنی مریض ہو جاتے ہیں ایک طرح سے، ڈپریشن یوں سمجھیں کہ ہر وقت ان کے ذہن پر ایک طرح سے بوجھ ہوتا ہے، ان کو سکون نہیں آ رہا ہوتا، سکون نہیں آ رہا ہوتا ہے. تو یہ بڑھتا جا رہا ہے. نفسیاتی امراض کے ماہرین یعنی سائیکریٹسٹ کے یہاں بہت مریض آنے لگے ہیں. اس سلسلے میں جرمنی میں ایک سیمینار ہوا جس کا ٹاپک تھا مایوسی. کیا تھا؟ مایوسی یعنی علاج، ڈپریشن کا علاج دواؤں کے علاوہ اور کیسے ہو سکتا ہے. یعنی آپ دوائی کھاتے ہیں نا کسی بیماری میں تو اس سے تو آپ کو شفا مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے، لیکن دوائی کھانے کے علاوہ بھی مایوسی کا علاج کیسے کیا جائے، مایوسی کا علاج کیسے کیا جائے. یہ ایک سیمینار ہوا. ایک ڈاکٹر نے اپنی ریسرچ میں، آپ دیکھیں اب سنیں بات، کہ ایک ڈاکٹر نے اپنی ریسرچ میں یہ حیرت والی بات بتائی کہ میں نے ڈپریشن کے کچھ پیشنٹس کے روزانہ 5 بار منہ دھلوائے، 5 بار منہ دھلوائے، جس کی وجہ سے کچھ عرصے بعد ان کی بیماری کم ہو گئی. سبحان اللہ. ان کی بیماری کم ہو گئی. اب دیکھیں آپ پھر ایسے ہی پیشنٹس کے دوسرے گروپ کے روزانہ 5 بار ہاتھ دھلوائے. پہلے کیا دھلوایا؟ منہ، پھر ہاتھ دھلوائے. بتاتے ہیں وہ کہ پھر پاؤں دھلوائے. ٹھیک ہے، اس طرح منہ ہاتھ پاؤں دھلوائے تو مرض میں بہت کمی آ گئی، پھر انہیں ڈاکٹر نے اپنی ریسرچ کے آخر میں بتایا کہ مسلمانوں میں مایوسی کا مرض کم پایا جاتا ہے. مسلمانوں میں مایوسی کا مرض کم پایا جاتا ہے. کیوں؟ ریزن کیا ہے اس کے پیچھے؟ کہتے ہیں کیونکہ وہ دن میں کئی مرتبہ ہاتھ، منہ اور پاؤں دھوتے یعنی وضو کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ وضو کرنے کے جو جسمانی فوائد ہیں وہ کیا ہے کہ وہ مایوسی کو دور کر دیتا ہے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ مسلمانوں میں مایوسی کا مرض کم ہے. یہ مرض بہت کم پایا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم وضو کرتے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ وضو کرتے ہیں. ہاتھ منہ دھونا اور مسح کرنا، پاؤں دھونا، اس کے اپنے دینی فوائد ہیں جو ایک طریقہ ہے وضو کا، اور اس کے دنیاوی جو فوائد ہیں، جسمانی جو فوائد ہیں، یہ بھی اس ریسرچ سے ہمیں پتا چلا. تو باوضو رہیں گے انشاءاللہ. آپ نے وضو کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے. کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے. زور سے بولیں، کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. ہاں، وضو ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، ثواب کے لیے کرنا ہے. کس لیے کرنا ہے؟ ثواب کے لیے. وضو کریں گے انشاءاللہ ثواب ملے گا. وضو کے بعد 2 رکعت نفل آپ پڑھ لیں، اس کی برکتیں ملیں گی. انشاءاللہ باوضو رہیں گے، اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں انشاءاللہ ملتی رہے گی. تو یہ تھا سیگمنٹ ہمارا سنت اور سائنس. اس میں ہم نے کیا سیکھا؟ وضو کے بارے میں. اس کے بارے میں؟ وضو کے بارے میں. آئیے اب ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں. ٹھیک ہے،
اگلا سیگمنٹ ہے ہمارا اسلامک ہسٹری. ماشاءاللہ. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. تو پیارے بچوں سیگمنٹ کون سا ہے؟ اسلامک ہسٹری. کیا سیگمنٹ ہے؟ اسلامک ہسٹری. اسلامک ہسٹری. اور آج اسلامک ہسٹری میں بڑی پیاری انفارمیشن ہے. یوں سمجھے آپ, اسلامک ہسٹری, اسلام کی تاریخ. تاریخ کیسے کیا ہے اسلام کی, یہ آپ کو بتائیں گے. دیکھیں کچھ سوال کرتا ہوں میں آپ سے, آپ نے جوابات دینے, ٹھیک ہے؟ یہ بتائیں دنیا میں تشریف لانے کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی کون ہے؟ حضرت آدم. آدم علیہ السلام. ٹھیک ہے, اس پورے یونیورس میں پیارے بچوں کوئی بھی انسان نہیں تھا, کوئی بھی انسان نہیں تھا. کوئی بھی انسان نہیں تھا. کون تھے؟ صرف حضرت آدم. آدم علیہ السلام. اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ, ان کا نام کیا تھا, کیا نام تھا؟ بی بی ہوا. حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا. ٹھیک ہے, یہ کون تھی؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ. تو آپ علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ پاک نے اس دنیا میں بھیجا سب سے پہلے. ٹھیک ہے, پھر اللہ پاک نے ان کے گھر اولاد پیدا فرمائی, اس کے ذریعے اس دنیا میں انسان آئے. اس دنیا میں انسان آئے. ہم آپ سب بھی ان کے ہی اولاد میں سے نا, اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابو البشر. کیا کہا جاتا ہے؟ ابو البشر, یعنی سب انسانوں کے فادر آف ہیومینٹی حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں نا جتنے بھی انسان ہیں نا, آج کتنے انسان ہیں دنیا میں, جتنے بھی ہیں, یہ کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام. کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آپ آدم علیہ بتائیں, السلام. آپ بتائیں کس کی اولاد ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. آپ بتائیں, حضرت آدم علیہ آپ بتائیں, چلیں. حضرت آدم علیہ حضرت آدم علیہ السلام. کن کی اولاد ہیں سارے؟ حضرت آدم علیہ السلام. ہم سب کن کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام. جی ہاں, حضرت آدم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ ابو البشر. کیا لقب ہے؟ ابو البشر. ابو البشر کے معنی کیا ہے؟ The father of humanity. یہ تو انگلش ہو گئی, اردو میں سننا ہے. تمام انسانوں کے باپ. کیا ہے؟ تمام انسانوں کے باپ. دیکھیں اب پیارے بچوں, اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے ہی آپ کی پیدائش کی گڈ نیوز فرشتوں کو دی. فرشتوں کو گڈ نیوز دی آپ کو پیدا کرنے سے پہلے. اور یہ گڈ نیوز اس لیے دی تاکہ فرشتوں کو پتا چلے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مقام کیا ہے, آپ کا لیول کیا ہے, آپ کس مقام پر ہیں. یہ اس لیے آپ کو خوشخبری دی حضرت فرشتوں کو. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا. کس سے پیدا فرمایا؟ مٹی سے. مٹی سے. یہ یاد ہے نا آپ کو, کس سے پیدا فرمایا؟ مٹی سے. مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ساری چیزوں کا علم عطا فرمایا. ساری چیزوں کا علم اور سارا علم حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. ان کا لیول بھی بڑھا دیا, ان کا لیول بھی بڑھا دیا. پھر ایک واقعہ ہے, اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. اور کن کو حکم دیا تھا؟ فرشتوں کو. کن کو حکم دیا؟ فرشتوں کو. شیطان کو بھی دیا تھا. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا, لیکن شیطان نے پیارے بچوں سجدہ نہیں کیا. شیطان نے سجدہ نہیں کیا, اس نے تکبر کیا. کیا کیا؟ تکبر. اپنے ایگو کی وجہ سے, اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے, اپنے آپ کو بڑا سمجھ, بھائی میں بڑا ہوں, ایسا سمجھنے لگا. وہ اس نے اپنا ایگو دکھایا, ایک یوں سمجھیے. تو اس نے سجدہ نہیں کیا, تو وہ جو ہے کافر ہو گیا. اللہ. کیا ہو گیا؟ وہ کافر ہو گیا. جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو وہ کافر ہو گیا, اور تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے پیارے بچوں. اسی لیے اب دیکھیں ایگو جو ہے نا, ایگو یہ کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام. کس کا کام ہے؟ شیطان کا. اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے, اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو کیا سمجھنا چاہیے؟ ہاں, کیا نہیں کرنا چاہیے؟ غرور نہیں کرنا چاہیے, اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے حمزہ بھائی, تکبر نہیں کرنا چاہیے. تکبر نہیں کرنا چاہیے, اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا بھی ہم نے نہیں کہنا ہے. تو یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں. انشاءاللہ ہم مزید اسلامک ہسٹری میں ہم سنتے جائیں گے. اسلام کی تاریخ بہت زیادہ ہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام کے کام, آپ کیا کیا کرتے تھے. اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کا نام آپ کو پتا ہے؟ وہ بھی نبی تھے. کون بتائے گا؟ حضرت شیث علیہ السلام.
یہ بھی اللہ پاک کے نبی, یہ بھی اللہ پاک اللہ پاک کے نبی. حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ پاک کے نبی, اور حضرت شیس علیہ السلام بھی اللہ پاک کے نبی. ٹھیک ہے پیارے بچوں, تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ اسلامک ہسٹری. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے اسی طرح. ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ بھی ختم ہوا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے, اور اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اسے معاف فرمائے. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل